کہ پورے ملک کے اندر سیاستدانوں نے، دینداروں نے، دنیا داروں نے، ملک کے بہی خواہوں نے اور ملک کے دشمنوں نے، سب نے اس کو ایک جیسا سنا۔ ایک جیسا سننے کے بعد 4 دن بھی نہیں گزرے، عرفان صاحب یہاں موجود تھے اس وقت، اتفاق مسجد کے ایک اجلاس میں سنی اتحاد کونسل تشکیل دے دیا گیا ان کی موجودگی میں، اور سنی اتحاد کونسل میں اس ملک کی بڑی 8 جماعتوں نے اکٹھے ہو کر اکٹھے چلنے کا عہد کیا۔ اتحاد ہوتے ہیں جب کوئی بندہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر لوگ کہتے ہیں کچھ کرنا ہے تو اتحاد کرنا۔ سونے کے لیے اتحاد کی دعوت دی جائے کہ کل 12 بجے 3 گھنٹے کیلولہ کریں گے، اس پر قومیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ قومیں قربانی، قومیں ایثار کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں۔ آج جو ملک کو مرحلہ درپیش ہے، آج جو معاملہ ملت اسلامیہ کے سامنے ہے، آج جس چیلنج کا ہمیں سامنا ہے، آج جتنی مخالفتیں اور مخاصمتیں ہیں، آج جس طرح چومکھی جنگ لڑی جا رہی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ساری تنظیمیں میمنہ میسرہ بن کر اکٹھی ہو کر سب نکلیں، میدان عمل میں آئیں، نئی جماعتیں، نئے فرقے، نئی تنظیمیں بنانے کی بجائے وہی تنظیمیں، یہی مرکزی جماعت اہل سنت ہے۔ ہمیں تو امام احمد بن حنبل کا فتویٰ یاد ہے، صرف ایک تمیز ہے، صرف ایک بات کی تمیز۔ میں قائدین سے یہ گزارش کرتا ہوں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بزدل اگر متقی بھی ہو تو اس کی قیادت میں جہاد نہ کیا جائے، جہاد دلیروں کی قیادت میں کیا جائے۔ میاں عبد الخالق صاحب کو جانتے پہچانتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو سندھ سے ایک دفعہ ملاقات کر لی ہے، ان سے تو ہم زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ یہ دلیر ہیں، عرفان صاحب دلیر ہے، فضل کریم دلیر ہے۔ اہل سنت میں جو دلیر ہے وہ خود نکلے سامنے اور خود قیادت کرے۔ جو دلیر ہوگا اس کی قیادت میں ہم عظیمت کی جنگ لڑیں گے، رخصت کی جنگ ہم نہیں لڑیں گے۔ محترم حضرات، حیرت کی بات یہ ہے کہ آج مدارس کے اندر حکومت پنجاب بھی، حکومت پاکستان بھی مدارس کے اندر دہشت گردوں کے پکڑنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، اور مولوی مدارس والے ہمارے بھی اور ان کے بھی ایک دوسرے کی ڈھال بن کر سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے بزدلوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور بہادری سے اہل سنت و جماعت کے موقف کو برسر عام پیش کرنا اور ان کو منوانا، یہ صرف خطیبوں کی اور لیڈروں کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ماسٹر غلام نبی صاحب میرے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے اسٹیج پر آ کر کہا ہے کہ ان کو کہیں نعرے کم لگائیں، تقریریں زیادہ سنیں۔ نعرے بے شک تھوڑے لگا لیں، لیکن یہ جدوجہد ہے۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی نے جو قربانی دی ہے، یہ قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اور اس سٹیج سے بھی سرفراز نعیمی کا جرم کیا تھا؟ مشترکہ میٹنگوں میں تو وہ چلے جاتے تھے، جرم یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بر وقت یہ کہا کہ جو خود کو حملے کرتے ہیں یہ حرام کے مرتکب ہیں۔ اس سٹیج سے بھی ہم اعلان کرتے ہیں، خود کو حملہ آور بیت اللہ معصود، اس نے کہا ہے کہ مجھے اس کا اعلان فضل کریم کے اعلان کی قدر، اس لیے میں حضرات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں ایسا ایجنٹ نہیں ہوں کسی کا کہ کسی کی خوشامد کروانے کے لیے زور لگواؤں آپ سے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فضل کریم کی ایک تقریر کے بعد بیت اللہ مسعود کے 3 بیانات آئے ہیں کہ ہمیں جو انتہائی مطلوب لوگ ہیں اپنے مخالف ہٹ کرنے کے لیے، ان میں فضل کریم ہے۔ ہمیں سمجھ آ گئی کہ فضل کریم نے کوئی کام ہمارا کیا ہے۔ یہ بھی جو نہیں سمجھا وہ کیا سمجھا ہے؟
ڈاکٹر سرفراز نعیمی اپنی شعلہ بار خطابت کی وجہ سے اس پر حملہ نہیں ہوا. ڈاکٹر سرفراز ہمارا علمی اور لٹریری آدمی تھا، نظریاتی آدمی تھا اور واقعتاً جرأت مند آدمی تھا. لاہور میں ہمارا آزمایا ہوا جرأت مند آدمی جو آخری مرحلے تک اپنی مساجد کے لیے ڈٹ جایا کرتا تھا، وہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی تھا. سرفراز نعیمی کو اس لیے راستے سے ہٹایا گیا ہے کہ وہ خود کش بمباروں کو حرام کا مرتکب کہتا ہے. ہم اعلان کرتے ہیں خود کش بمباری جو کروا رہے ہیں یہ حرام کے مرتکب ہیں، مسلمان نہیں ہیں، بھارتیوں کے ایجنٹ ہیں اور مسلح افواج کو یہ آپریشن جلد از جلد مکمل کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر ایجنسی میں منگل بار ہو یا بیت اللہ مسعود ہو، اس ملک کی وحدت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے. اس لیے محترم حضرات، ان دشمنوں کو پہچانتے ہوئے سنی اتحاد کونسل، جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اہل سنت، یہ تین وہ جماعتیں ہیں جن کے جس طبقے کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا.